کہ قربانی جو ہے یہ نسل کشی کا ذریعہ ہے، اس سے نسل کشی ہو رہی ہوتی ہے، جانوروں کی قلت کا خدشہ پیدا ہوتا ہے۔ میں ایک ریسرچ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، اس سے آپ نتیجہ نکال لیں گے۔ پاکستان اکنامک سروے 2018-2019 کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 2016 اور 2017 میں پاکستان میں گائے کی جو تعداد ہے وہ 44.4 ملین تھی۔ 16-17 میں گائے کی تعداد 44.4 ملین تھی، اور کہا کہ اگلے ہی سال 17-18 میں وہ 46.1 ملین ہو گئی۔ لاکھوں کی تعداد میں آپ نے گائے ذبح کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب گائیں ختم ہو جائیں گی، اتنی زیادہ آپ نے ذبح کر دی، اور وہ اگلے ہی سال یعنی ایک سال کے محض عرصے کے بعد کتنی ساری اکٹھی ہوں گی، تو پھر اس کے بعد دوبارہ اتنی ہو گئی کہ وہ پہلے سے بھی بڑھ گئی، 46.1 ملین ہو گئی، اور پھر آگے 18-19 میں یہی تعداد 47.8 ملین کو پہنچ جاتی۔ اسی طرح سے آپ بکرے کو دیکھیں، اس کے حوالے سے کہا بکریوں کی جو تعداد ہے وہ 16-17 میں تھی 30.1 ملین، اور 17-18 میں وہی ریشو بڑھا، اور بڑھنے کے بعد وہ ہو گیا 30.5 ملین، اور پھر اس کے بعد 18-19 میں وہ 30.9 ملین کو پہنچ گئی۔ تو یہاں تو ہمیں کہیں بھی نہیں نظر آ رہا کہ کوئی قلت نظر آ رہی ہو، بلکہ یہاں پر ہمیں اپنے اطمینان کے لیے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے حلال جانور میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی، چونکہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی غذا کا انتظام، تو اس میں برکت رکھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ قربانی ہونے کے باوجود کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے یہ سنا ہو کہ جناب اس سال بکرے کی قربانی نہیں کی جائے گی اس لیے کہ وہ مارکیٹ میں شارٹ ہے؟ کبھی نہیں سنا ہو۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ بچیاں نہیں مل رہی، مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہے، پچھلے سال زیادہ ذبح ہو گئی تھی؟ ہم تو ہر سال یہی سنتے ہیں کہ پچھلے سال کراچی میں جناب ٹول پلازا سے اتنے جانور آئے، اس سال اس سے اتنے گنا بڑھ کر زیادہ آئے، کہیں کمی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ یہ جانور حلال ہے۔ اچھا، ان کی جو افزائش ہے، ان کی جو برتھ ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ بڑی مشکل سے ریشو جو ہے وہ یعنی 100 میں 5-6 کا ریشو ایسا ہوگا کہ یہ جو جانور ہیں یہ جڑواں پیدا کریں، ورنہ نارملی ایک وقت میں ایک ہی بچے کو جنم دے رہے ہوتے۔ حلال جانور ہیں، ایک وقت میں ایک ہی، اور ٹینیور گھومے گا 6 مہینے کے بعد، پھر اس کے باوجود جو ہے وہ جانور اتنی کثرت کے ساتھ۔ اور اس کے برعکس حرام جانوروں کو دیکھیں، ایک کتے کی ہی مثال آپ لے لیں، وہ شاذ و نادر ہوگا کہ وہ ایک کو جنم دے، 2 3 4 5، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ آپ کو نظر نہیں آتے، اگرچہ بہت سارے پھر بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کا تقابل کیا جائے آپس میں تو کوئی مقابلہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اللہ رب العزت نے حلال جانوروں میں ایک برکت رکھی ہے، تو اس لیے انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت کے ماننے والوں کے لیے، ان کے حلال رزق کے لیے رب نے خود ہی حلال ذرائع کا بھی انتظام کر رکھا ہے۔ ہر جانور ختم ہو سکتا ہے، لیکن یہ حلال جانوروں کی جو ختم ہونے کے امکانات ہیں وہ کسی طور پر بھی نہیں۔